بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس دین کو ہم مانتے ہیں اور جس دین سے ہماری پہچان ہے، اس کے حوالے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے ماننے والوں میں مختلف درجے ہیں۔ کوئی عالم ہے، کوئی عامی ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی شریف ہے، کوئی وضیع ہے، کوئی حکمران طبقے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی محکوم ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ اسلام کا تعلق ہر ایک سے ہے اور ہر ایک پہ کوئی نہ کوئی دین کو پہنچانے کی ذمہ داری ہے، تو ایک عام آدمی کی، ایک فرد کی کیا ذمہ داری ہے؟ چونکہ اس معاملے میں بہت ساری افراد و تفرید پائی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سرے سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے کہ ایک شخص جو ہے چونکہ وہ خود عالم نہیں ہے، اس کو دین پہنچانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس بات کو وہ صحیح سمجھتا ہے، کسی عالم سے پوچھ کے اس کی توثیق کرے اور پھر اس پر خود عمل کرے۔ اور بعض لوگ اسے بالکل برعکس یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، دین کو پہنچانے کی ذمہ داری ایک فرد پہ بھی ہے، اور وہ دنیا میں جہاں جہاں اس کو موقع ملے، بلکہ وہ اس کی کوشش کرے کہ جہاں جہاں وہ جا سکتا ہے پوری دنیا میں جائے، اور وہاں جا کے غیر مسلموں کو بھی مخاطب کرے اور وہاں جا کے ان کو مسلمان کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں جو ہمارے ہاں معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ ان کے بارے میں خود قرآن مجید سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی دونوں باتیں ہی درست نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں جو کہا گیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ جو کہا گیا تواصی بالحق و تواصی بالصبر، ان تعبیرات سے یہ بات بالکل واضح ہو کے سامنے آتی ہے کہ ایک عام آدمی کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار میں، اپنے ماحول کے اندر جس بات کو وہ حق سمجھتا ہے اس کو لوگوں تک پہنچائے۔ اور یہ امر بالمعروف میں جو لفظ معروف ہے یہ بہت غور کرنے کی چیز ہے، اور اسی طرح سے منکر کا جو لفظ ہے نہی عن المنکر کا، یہ بھی بہت قابل غور چیز ہے۔ معروف سے مراد اصل میں وہ مسلمہ اخلاقیات کی چیزیں ہیں، وہ یونیورسلی اکنالجڈ آپ کہہ لیجیے پائٹیز ہیں یا ورچوز ہیں جس کی اس نے تلقین کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ آنیسٹی ہے یا جسٹس ہے یا ماں باپ کی اطاعت ہے یا حسن سلوک ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر مذہب میں مانی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے منکر سے یہاں مراد وہ چیزیں ہیں کہ جو سوسائٹی کے لیے یا دین کے لیے اجنبی ہیں، جو درست نہیں ہیں۔ اور یہاں پہ بھی مراد وہ یونیورسل رانگز ہیں، یا ڈس آنیسٹی مثال کے طور پہ ہے، یا بددیانتی ہے، انجسٹسز ہیں، جو اس سے یہاں پہ مراد ہیں۔ چنانچہ یہ جو اخلاقیات کے بارے میں دین کا جو حکم ہے جس کو ہم پہنچاتے ہیں، اس میں کوئی تخصیص دین نے نہیں کیا۔ آپ اپنے ماحول میں اپنے ماں باپ کو یہ بات کر سکتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو یہ بات کر سکتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں۔ تو اپنے ماحول میں رہتے ہوئے آپ نے بھلائی کی بات جو کرنی ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ نہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ دین کے عالم بنیں اور دین کی جو پیچیدہ اور اہم باتیں ہیں یا جو بہت دقیق باتیں ہیں ان تو لوگوں تک پہنچائیں۔ ظاہر ہر آدمی یہ نہیں کر سکتا۔ اور نہ ہی آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ جہاں تہاں دنیا میں چلے جائیں اور پھر وہاں پہ تبلیغ کریں۔ آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ جس مورچے پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فائز کیا ہے وہ ہے، اور وہ آپ کا گھر ہے، آپ کا ماحول ہے، آپ کے بھی بچے ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست یار ہو سکتے ہیں، آپ جہاں پہ کام کرتے ہیں وہ ماحول کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو جب موقع ملے صحیح بات، اور یہاں پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ صحیح بات سے مراد دین کی وہ عالمگیر سچائیاں ہیں جو ہر مذہب میں کامن ہیں، جس کے اندر اصل میں ہر مذہب کے جو لوگ ہیں اس میں کوئی بھی آپ کے لیے تفریق نہیں کرتے، وہ سب ان کو مانتے ہیں۔ تو ان عالمگیر سچائیوں کے بارے میں جب موقع ملے ضرور اس میں حکمت کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کا مخاطب اس وقت کس سچویشن میں ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ بیت رہا ہے، کیا آپ کا بات کرنا اس کے ساتھ اس وقت موزوں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، دعوت کی اور دین کے پہنچانے کی حکمت کو تو آپ کو ہر حال میں ملحوظ رکھنا ہے، مگر اگر آپ کو موقع مل جائے اپنی بات کو پہنچانے کا تو اپنی بات کو ضرور پہنچائیے، اپنے کردار سے پہنچائیے، اپنے اخلاق سے پہنچائیے، اپنی گفتگو سے پہنچائیے، اپنے رویوں سے پہنچائیے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو آپ کو اپنے ماحول میں کرنی ہے، اور ہم سب مسلمانوں پر بطور ایک عام مسلمان کی یہ وہ ذمہ داری ہے جو ہمیں جس کے ہم ماخوذ ٹھہریں گے اگر ہم اس میں کوئی کوتاہی کریں۔ چنانچہ اس کے بارے میں ہمیں بہت متنبہ رہنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔